بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم قسط. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذين واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء
سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وما في الأرض جميعا ولله ملك السماوات وما بينهما يخلق من يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض مصدقة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يطيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से जूज़ 6 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, मगर मज़लूम को इजाज़त है और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। इसका मतलब क्या है? इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताकीद फरमा रहे हैं कि अगर किसी के अंदर बुराई देखो तो इसका चर्चा ना करें, बल्कि तन्हाई में उसको समझाना चाहिए। खुले आम बुराई करना सख्त नापसंदीदा है, बुराई पर्दे में रहकर करना भी मना है। अलबत्ता मज़लूम को इजाज़त है कि ज़ालिम की शिकायत लोगों से बयान करे, जिससे एक फ़ायदा ये हो सकता है कि वो शर्म से जुल्म से बाज आ जाए और माफ़ी मांगने की कोशिश करे, और दूसरा ऐसे ज़ालिम से दूसरे बच जाएंगे। हदीस मुबारका में है, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने पड़ोसी की शिकायत की। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना सामान घर के बाहर निकाल कर रख, ताकि हर आने जाने वाला वजह पूछेगा और उस पड़ोसी पर लानत भेजता जाएगा। ये देखकर पड़ोसी माफ़ी चाही और आइंदा तकलीफ़ नहीं देने का वादा किया और सामान घर में रखवा दिया। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फू औ ताफ़ू अन सूइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुवन क़दीरा इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिहि व यक़ूलूना नुमिनु बिबाज़ि व नकफ़ुरु बिबाज़ व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़न व अतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबम मुहीना। आयत 149 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अगर कोई किसी नेकी को अलानिया करवाया पोशीदा करे तो अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। कोई शख्स किसी पर जुल्म करे तो शरीयत ने उसी हद तक बदला लेने की भी इजाज़त दी है। आपस में गाली गुलौज करना, दो शख्स जो कुछ कहें उसका गुनाह पहल करने वाले पर होगा, बशर्ते के मज़लूम जवाब देने में ज़्यादती ना कर। लेकिन बदला लेने की इजाज़त के साथ साथ माफ़ी और दरगुज़र को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमाया है, और अल्लाह ताला माफ़ करने को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि दरगुज़र करने का अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला ख़ुद बावजूद कुदरत का कामिला रखने के हमारे बंदों के साथ यानी दरगुज़र का काम लेता ना, तो इसीलिए अल्लाह ताला भी बंदों के साथ माफ़ी मांगने या दरगुज़र करने का हुक्म दे रहे हैं, और माफ़ करने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। आयत 150, जो लोग अल्लाह और इसके पैगंबर के साथ कुफर करते हैं और जो लोग यह चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क रखें, और जो लोग बाज़ पर ईमान लाते हैं और बाज़ पर नहीं, तो ऐसे लोगों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं होंगे। हम चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों के लिए, काफिरों के लिए अज़ाबन मुहीन यानी दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है, उससे कोई नहीं बचा सकेंगे ना। वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ा युतीहिम उजूरहुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। जैसे कि यहूद व नसारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, इनकार करने की वजह बता दी कि वो लोग जो गुरूर तकब्बुर की वजह से वो लोगों ने फ़र्क किया ना अंबियाओं में, तो ऐसे लोग पक्के काफिर है। फिर अब यहाँ पर मोमिनों की सिफ़ात बयान की जा रही है। ईमानदारों की तारीफ़ फरमाई गई है कि वो सब अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, जैसे मुसलमान किसी भी नबी का इनकार नहीं करते, हमें भी नहीं करना चाहिए। कुरान की इस आयत में वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह के साथ ईमान के साथ फिर रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, इसके बग़ैर ईमान बेफ़ायदा है। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुम साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौ अन ज़ालिका व आतैना मूसा सुल्ताना मुबीन व रफ़अना फ़ौक़हुमुत तूरा बिमीसाक़िहिम व क़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाबा सुज्जतन व क़ुलना लहुम ला तादू फ़िस्सब्ति व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। अहले किताब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि उनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। ये मुतालबा महज लोगों ने बख्स की वजह से, बहाने हीले करने की वजह से मांगा था, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम से उन्होंने इससे बड़ी दरख्वास्त की थी ना कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला को दिखा दे, जिसकी वजह से जुल्म के बास इन पर कड़क वाली बिजली गिरी थी। फिर बावजूद कई दलीलें उनके पास पहुंच चुकी थी, फिर भी उन्होंने
بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معاف فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عنایت فرمایا تھا۔ یہودیوں سے پکا وعدہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکم دیا تھا تو سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے مان لیا، اور پھر ہفتے کے دن کی تعظیم، اس دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا لیکن پھر اس کو توڑ دیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد میں بھی ان لوگوں نے وہ وعدوں کو توڑ دیا اور نبیوں کا ناحق قتل کیا۔ ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کی ہونے کی وجہ سے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا الزام لگائے تھے، اور بعض اللہ تعالیٰ کا انہیں بیٹا کہتے تھے، بعض یوسف نجار سے نعوذ باللہ ان کے بیٹے کہتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل کیا، سولی پر چڑھایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے جو سولی دی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم شکل انسان کو دینے لگائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیا تھا، اور ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک قتل کرے کہتے تھے اور دوسرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سولی دی گئی۔ ایک بات یاد رکھیے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 ایئرس تھی، نبیوں کو قتل کر سکتے مگر رسولوں کو قتل نہیں کر سکتے، یہ شان ہے رسولوں کی۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ 158 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں مینار شریفہ کے پاس اتریں گے۔ وہ جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوں گی، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، یاجوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، پھر آپ کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور غالب ہے نا، تو اسی لیے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو یعنی اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو بھی فیصلہ اللہ کرتے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو یہود و نصارہ کا قتل کریں گے، اور صرف دین اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، اور کثرت مال اتنا ہوگا کہ کوئی صدقہ خیرات لینے والا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ابھی صدقہ خیرات کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا جب کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تو پھر ہم یہ نہیں کسی اجر سے محروم ہو جائیں گے نا۔ تو اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی زندگی کی حالت کے مطابق گواہی دیں گے۔ اس آیت میں ظلم کے بعض گناہوں کی وجہ سے پاکیزہ حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ 161 میں سود کو حرام کیا گیا نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل کی، اس کے باوجود بھی لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے، لوگ مجبوراً ادا کرتے تھے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن بہت ہی دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یعنی جو مالدار ہے وہ تو مال میں بڑھتے ہی جاتا، اور جو قرض لیا ہوا ہے وہ بیچارہ سود کی رقم دیتے دیتے وہ مفلسی کا ہی شکار ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آگے عبداللہ بن سلام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہودی میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور تا قیامت تک اللہ تعالیٰ اور نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے تھے، تو نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرنا اور قیامت کے دن جزا و سزا کا یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم دینے والا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَنَبِيِّنَا مِن بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور پر بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی آسمانی صحف یا کتابیں نازل ہوئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی گئی ہے اور پچھلے نبیوں اور رسولوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اس آیتوں میں۔ رسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ آیت 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ پچھلے جو واقعات ہے جس کا ذکر ہمیں نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا اس کا علم، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا یہاں پر، اور 24 یا 25 نبی کا ذکر قرآن میں ہے، تو وہ سب کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے بتائے؟ وحی کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ خاص صفت بیان کی گئی ہے جو دوسرے انبیاء سے ممتاز ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، لیکن ہمیں کسی بھی نبیوں کو کسی پر فوقیت دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو رسول بنا کر دنیا میں بھیجنے کی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس پر عمل کرنے پر اجر اور نافرمانی کرنے پر اللہ کا عذاب سے آگاہ کر دے تاکہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہ لگا سکے۔ تو ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا، یہ ہر نبیوں کا کام رہا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ اس لیے اللہ تعالیٰ قائم فرمایا کہ کسی کو یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، لہٰذا ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کی باتیں سیکھیں اور دوسروں کو دین کی دعوت اور تعلیم دیں، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور فرشتے بھی اس کے گواہ ہے۔ بطور گواہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کی تسلی کے لیے قیامت والے دن انسان بھی گواہی دیں گے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے کے باوجود بھی جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکا وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور کی نکل گئے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت ملنا ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگ خود پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے دکھا دیا، لیکن مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کی وجہ سے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، جس کی وجہ سے اب ان کو ہدایت مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ آیت 170 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تمہارا رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گئے، لہٰذا ہمیں ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہیے۔ اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں نقصان ہوگا۔ ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ساری بادشاہت تو اسی کی ہے۔ اگر انسان عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے موجود ہے۔ ایک فرشتہ جو سجدہ کرتا نا تو وہ دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اس کی عبادت کرنے میں مشغول ہے۔
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اس آیت میں نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو حد سے بڑھا کر بیان کرنا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا اور ان کی رسالت بندگی کے تمام مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر ان کو فائز کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار تاکید فرمائی کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ میں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور رسول ہی ہوں، لیکن آج ہم مسلمان ہو کر بھی پچھلی قوموں کی پیروی کر رہے ہیں اور اولیاء اللہ کو سب کچھ مدد کرنے والے سمجھ کر انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ کلمت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کن کہنے کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم تک پہنچا دیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ پھونک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم کے گریبان میں پھونکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی ہے روح، جسے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مریم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ، بعض اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کا شریک وغیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں ایک مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان تمام باتوں کو رد فرما رہے ہیں اور تاکید فرما رہے ہیں کہ بعض آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتی ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بھی بندے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے، انہیں کیسے اللہ کی الوہیت اور وحدانیت میں شریک بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور غرور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا اور قیامت کے دن غضبناک ہوگا اور عذاب دے گا۔ تو ان کے اللہ کے عذاب سے ان کو کون بچائے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم زندگی میں ہی توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو پورا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور بڑھا کر بھی دینے پر قادر ہے، اور جو کفر کریں گے، سرکشی کریں گے، انہیں دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں اپنے لیے کوئی حمایتی نہیں پائیں گے یا ان کی کوئی مدد کریں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے قبل سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا برہان سے کیا مراد ہے؟ ایسی دلیل جس کے بعد کسی کو کوئی شک کی یا عذر کی گنجائش نہ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں، خاص طور پر قرآن کریم نازل کی، جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں سے نکال کر ہمیں ہدایت کا نور عطا کرتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کی، اپنی زندگی ایک غلام کی طرح گزارے اور وہ صراط المستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اور ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا۔ دونوں جہاں میں مومن ہی کامیاب رہیں گے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الأنثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت میں کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فتویٰ دیتے ہیں کہ کلالہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کا باپ ہو نہ ماں اور نہ ہی کوئی اولاد۔ اگر اولاد نہ ہو مگر باپ ہو تو وہ کلالہ نہیں کہلاتا، تمام مال ماں باپ کا ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ نساء ختم ہوتی ہے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ المائدہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الی ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔
اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مویشی چوپائے جو حلال کیے ہیں ان کی تفصیل بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب فرما کر پھر سے تاکید کی جا رہی ہے کہ حج و عمرہ کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ مت بنو اور حرمت والے 4 مہینوں کی تعظیم کرو، یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس میں اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں تو وہاں پر کسی کو روکنے سے منع کیا جا رہا ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے وقت میں مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ پھر 8 ہجری میں رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد مسلمانوں نے کافروں کو معاف کر دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں ایک نہایت اہم اصول امت محمدیہ کو دیا گیا جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، بشرطے کہ ہم عمل کریں۔ دشمن کے ساتھ بھی عفو و درگزر کی تعلیمات ہم مسلمانوں کو قرآن میں دی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگوں نے عمرہ سے روکا تھا نا، تو جب مکہ فتح ہوا تو مسلمان چاہ رہے تھے کہ اس کا بدلہ لیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے کہہ دیے کہ کافر کو معاف کر دو، اور تو مطلب معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے جب معاف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ درگزر سے کام لینا چاہیے، عفو درگزر۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقات والموقوذات والمتردیات والناطحات وما اکل السبوع الا ما زکیتم وما ذبیح علی النصوب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصات غیر متجانف للاسم فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں مومنوں پر حرام کی اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، گلا گھٹ کے مرا ہوا جانور جو کسی مار یا چوٹ کی وجہ سے مرا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، جسے کوئی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، جو کسی کے سینگ کے مارنے سے مرا ہو، یہ ساری چیزیں آستانوں پر، درگاہوں پر ذبح کیے جانے والے یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے۔ جو فال نکالنے کے لیے تیریں استعمال ہوتی تھی اس سے بھی شکار کرتے تھے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو یہاں پر تاکید فرمائی گئی ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرو اور کافروں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب انسان کو بھوک کی حالت میں اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے تب اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا سکتا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہ آخری آیت نازل ہوئی۔ اب قرآن کی یہ آخری آیت سے کیا ظاہر ہو رہا؟ قیامت تک اب کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح ومکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اور پھر یہ جانور مالک کے آنے تک اس میں سے کچھ نہ کھائے، ویسا ٹرین کیا ہوا ہو تب ہمارے لیے جائز ہے، ورنہ حرام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں، یعنی اکیلے میں ہو یا سب کے سامنے ہو، ہمیں ڈرنا کسے چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اہل کتاب کا ذبیحہ جس کا خون بہہ گیا ہو وہ حلال ہوگا، جھٹکے کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں میں جو پاک دامن ہو تو نکاح کیا جا سکتا ہے،
اور مہر ادا کیا جائے اور زنا و بدکاری سے بچنا چاہیے۔ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو گئے۔ آج کے دور میں مسلمان کی عورتیں چھوڑ کر اہل کتاب سے نکاح کرنا مناسب نہیں ہے، ان کی وجہ سے ایمان کو نقصان ہونے کے خطرات ہیں اور نسلیں بگڑنے کی بھی چانسز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن کنتم جنبا فطہروا وإن کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی وثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ آیت 6 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ ہاتھ دھو لو، یعنی وضو کر لو۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ وضو کرنا ہر نماز کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا، ہاتھ دھونا، یہ کلی کرنا، ناک صاف کرنا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ بازوؤں تک دھونا، پھر پاؤں ٹخنوں تک دھونا، یہ وضو کا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں، پانی نہیں ملنے کی صورت میں اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مٹی کو تیمم کرنے کے لیے پاک کر دیا ہے۔ پاک صاف مٹی پہ تیمم کر کے آپ غسل کرنا بھی ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں قضا کرنے کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ آج ہمارے معاشرے میں قضا نمازوں کا ایک نیا ٹرینڈ نکل چکا جو بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے جو نعمتیں ہم پر نازل کی نا، تو یہ بے انتہا ہے، ہم اس کا نہ شمار کر سکتے نہ شکر ادا کر سکتے۔ اور اللہ کا جو عہد ہے، ہم نے اللہ سے جو کیا، سنا اور مانا، ہم نے کلمہ طیبہ کے ذریعے بھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو نازل کیا اس پر بھی مان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ضروری ہے۔ ہمارے دلوں کی بات، ہمارے دلوں کی بھید بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایمان والوں کو یہاں پر پھر سے مخاطب فرما کر کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی گواہی دینے کا وقت آؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینا چاہیے، اور چاہے وہ ہمارے اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو، خود اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، عدل ہر حال میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں اس کا ڈر دل میں رہنا چاہیے۔ گواہی کے تعلق سے سورہ نساء آیت 135 میں بھی گزر چکا۔ اسلام میں عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ چاہے وہ کافر کے بارے میں بھی اگر ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ ہمیں گواہی دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان لائیں اور نیک کام جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کو وسیع کر دیں گے، اور ان کا اجر و ثواب آخرت میں دے کر انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ تو جنت جیسی نعمت اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلائے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پھر سے فرما رہے ہیں کہ جو احسان اللہ نے تم پر کیا اسے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو لوگ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے ان سے بچا لیا نا، تو اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔
آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل سے عہد و پیما لیے گئے تھے تو ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے ان کو 12 سردار مقرر کیے تھے، اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، رسولوں کی اطاعت کرنے کا، اور ان کی مدد کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا، یعنی مسکینوں، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا صدقہ خیرات کے ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے تھے؟ بے شک اگر تم یہ چیزیں کریں گے تو تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، اور جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے ویسی جگہ کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پکا عہد کرنے کے باوجود اس کے خلاف اس کا انکار کر دیے تھے، اور خود کو گمراہی میں ڈال دیے تھے، اور صحیح راستے سے وہ لوگ بھٹک گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی، ان کے دل سخت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالنے لگے۔ جو کچھ انہوں نے نصیحت کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا بیٹھے تھے۔ قسمتی سے آج امت مسلمہ میں بھی بہت سارے علماء دین ایسی چیزیں نکالتی جس کی وجہ سے معصوم قوم جو ہے نا، امت کے لوگ بھٹک رہے ہیں۔ ان کو خود کنفیوژن ہو گیا کہ اب ہم عمل کریں گے تو کس پر کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہود میں تھوڑے سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ابھی جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر کا حکم دیا۔ بعد میں سورۃ توبہ 29 میں کفار سے جنگ کرنے کا حکم یعنی اجازت مل گئی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا؟ اگر ان کو ایمان لانے سے پہلے اگر آپ پہ زیادتی ظلم کرے تو بعد میں ایمان لانے کے بعد ان کی پرانی دشمنی وغیرہ جو بھی ہے اس کو دلوں سے نکالیں، اور یعنی وصفہ کا مطلب ایک دم صاف صفحے کی طرح ان کو معاف کر دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اگر ہم صلہ رحمی کریں گے، ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، ان کی زیادتیوں کو درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا۔ اور آپ اگر چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے تو آپ بھی لوگوں پر احسان کرنا چاہیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب کو مخاطب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تورات انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریف انہوں نے کی تھی، جو کچھ اللہ کا کلام تھا چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی، جیسے رجم، زنا کی سزا وغیرہ، اور آخری نبی کی نشانیاں بھی انہوں نے چھپائی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے نور اور کتاب مبین، یہ دونوں سے مراد قرآن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو وہ بیان فرما دیا جنہوں نے چھپاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کئی گناہ کو تو معاف فرمایا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے خود اپنے نفس پر ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر پھر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہدایت دے رہا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کا علم سیکھتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلامتی کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اندھیروں سے، گمراہی سے نکل کر ہم نور کی طرف آ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرنا چاہتا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تڑپ ہوگی وہی ہدایت پانے کی کوشش کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت تیار کر رکھی ہے اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور آیت 17 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بادشاہت ملکیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ عیسائیوں کو مخاطب فرما کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی والدہ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو نعوذ باللہ اللہ بنا دیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روکنے کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض
وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من رسولي أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ظاہری طور پر جو کرتا نا تو کسی کے بے قصور ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گا۔ ایمان اور تقوی اور عمل، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی۔ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایمان و تقوی کے مطابق ہی کریں گے۔ اہل کفر کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعظیم کے لیے کسی کو کھڑے ہونے سے بھی منع فرماتے تھے۔ آج مسلمان ہم اپنی تعظیم کے لیے آگے لوگ قدم بھی چومے تو چومنے دیتے، یہ غلط ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ اولیاء کی خبروں کو عبادت گاہ نہ بنائیں اور نہ ہی ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے۔ اور کسی کی تعظیم کے لیے بھی ہم اتنا جھک جاتے ہیں کہ سلام کرنے کے لیے ان کے پیر قدم بوسی کرنے کے لیے پیر بھی چھوتے نا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے دنیا والوں کو ہدایت کا راستہ بتا دیے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنی نعمتوں جو دی تھی نا وہ یاد دلا رہے ہیں، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے تھے نا جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، اور آخری نبی ہمارے اسماعیل علیہ السلام سے ہوئے۔ اسی طرح کئی بادشاہ بھی ان میں آئے، اور بادشاہت کچھ انبیاء کو مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ملی تھی نا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس میں اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف جن سے بنو اسرائیل نوازے گئے تھے، جیسے سلوہ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات، دریا میں راستہ بنا دینا۔ اس لحاظ سے بنی اسرائیل کی قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ مقام فضیلت ان سے چھین کر ہمیں یعنی امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تبھی تو یہ فضیلت ہم میں باقی رہیں گی، ورنہ ہم بھی قیامت کے دن گمراہوں میں اٹھائے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا یعنی یعقوب علیہ السلام کا اصل مکان کہاں تھا، رہائش کہاں تھی؟ بیت المقدس تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے تو یہ لوگ بھی مصر، ان کی نسل بنی اسرائیل کی وہیں پر تھی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس جا کر پھر سے آباد ہو، تو وہاں پر کیا ہو گیا تھا؟ عمالقہ قوم وہاں پر حکمرانی کرنے لگی تھی۔ یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی، تو ان سے لڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم یہاں پر رہیں گے، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، یعنی جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ یعنی بنی اسرائیل کیا کرے تھے؟ عمالقہ قوم کی بہادری کی وجہ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں کرے تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیے تھے، بلکہ انہوں نے وہیں پر بیٹھ گیا اور بیت المقدس فتح کرنے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ نہیں دیے۔ یہاں پر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کیا تاکید فرما رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ طاقت اور قوت کے سامنے اللہ تعالیٰ کو ہم کبھی بھی کمتر نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہری اسباب کے بجائے اللہ پر توکل اگر مومنوں کا ہوگا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہیں پر کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ بنو اسرائیل میں 2 شخص جو نیک تھے،
اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان پر، تو انہوں نے کیا کہا، تم دروازے میں قدم تو رکھو اللہ کے نام سے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو غالب کر دے گا، تم اگر مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما رہے تھے اور اپنی برات کا اعلان کر رہے تھے۔ سوائے موسیٰ اور بھائی ان کے ہارون علیہ السلام کے کوئی میرے اختیار میں نہیں ہے، اس قوم سے جدائی ڈالنے کی بھی انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ تو ان کے نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے چھوڑ دیا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا، جہاد سے انکار کیے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی خانہ بدوشی کی زندگی مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ فاسقوں کے لیے غم نہ کریں، ان کی نافرمانی کے باوجود ان پر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا نزول فرمایا، جس سے اکتا کر روز روز ایک ہی کھانا نہیں کھائیں گے ہم، دل بھر گیا کہہ کے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کے کھانے جیسے دالیں، سبزیاں، ککڑی وغیرہ کی فرمائش کی تھی۔ یہیں پر بادلوں کا سایہ ہوا تھا، پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، اور کئی انعامات ہیں جو 40 سال تک ان کو ملتے رہے۔ پھر 40 سال بعد اس قوم نے بیت المقدس میں داخل ہوئی تھی۔ پیغمبر دعوت تبلیغ دینے کے باوجود دیکھتے ہیں کہ قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، جس میں دین دنیا کی بھلائی ہے تو فطری طور پر سخت دلی تکلیف ہوتی تھی۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تسلی فرما رہے ہیں کہ دعوت تبلیغ کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اس کی سزا اس کو ہی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ ہو گئے، یعنی تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ تو ہمیں بھی اس آیت سے کیا پتہ چل رہا، دین کے راستے میں دعوت اسلام کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ہر حال میں ہم اگر کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی ہدایت پہ نہیں آئے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں سوال کریں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ آیت 27 میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابل اور قابل کا ذکر فرمایا گیا۔ ابتدائی دور میں آدم علیہ السلام کے 2 جوڑواں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، ایک حمل سے جو بیٹی بیٹا ہوتا تھا ان کا نکاح دوسرے حمل والے بیٹا اور بیٹی کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن قابل نے اپنی نیت خراب کی اور اپنی ہی بہن سے جو خوبصورت تھی نکاح کرنا چاہتا تھا، تو آدم علیہ السلام کو کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانا۔ تب مشورہ دیا گیا کہ تم دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نظر مانو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آ کر نکل جاتی تھی وہ، تو اس کا مطلب تھا نظر قبول ہوگی۔ تو قابل کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا، اور حابل نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، یعنی قابل حسد کا شکار ہو گیا۔ نے کہا اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا قتل تھا زمین میں۔ اب جتنے بھی قتل قیامت تک ہوں گے ان سب کا عذاب کس کو ہوگا؟ قابل کو ہوگا، کیونکہ اسی نے پہلا قتل کی بنیاد ڈالی نا۔ تو نیکی کا بھی اگر ہم کوئی بنیاد ڈال کے جاتے ہیں تو اس کو نیکی کو لوگ کرتے جائیں گے تو ان کے اجر میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے بھی وہ نیکیوں میں صدقہ جاریہ بنے گا۔ حابل نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا گناہ تیرے ہی سر ہو جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو حدیث میں ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قاتل کے جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی حریص کوشش کر رہا تھا نا، اگر اس کے ہاتھ سے اگر قتل ہو جاتا تو پھر وہ بھی تو گناہ گار تھا نا۔ حابل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابل کا قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا اور قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا نا، تو قیامت تک جو بھی قتل کریں گے ان سب کا گناہ حابل کو ضرور ہوگا، کیونکہ اس نے بنیاد ڈالی تھی۔ اور حسد کی وجہ سے انسان ہر رشتہ ناتا سب بھول جاتا ہے، اس لیے حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا بھی ہمیں قرآن میں سکھائی گئی ہے۔ پھر قابل کو اپنے بھائی حابل کی لاش کو چھپانا بھی نہیں آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے بتلایا کہ زمین کو کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے،
تب قابل نے بہت ہی شرمندہ ہوا اور افسوس کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفون. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا في الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ آیت 32 میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پر انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کر رہے ہیں یہاں پر، اور حکم ہوا کہ جو شخص ناحق کسی کو قتل کرے بغیر اس کے وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کرے تو پھر گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا، اور جو کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچا لی. اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہود کے پاس کئی انبیاء روشن دلیلیں لے کر آنے کے بعد پھر بھی وہ مکر فریب فساد ہی کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی ان کی فطرت کی وجہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے، یعنی ان کی سازشوں سے بہتر تدبیر اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. آیت 33 اس آیت کو آیت محاربہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے چوری، قتل، ایمان لانے کے بعد کفر اور اللہ تعالیٰ اور رسول سے محاربہ بھی کیا تھا. محاربہ کا مطلب کسی منظم اور صلح جتے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد پر حملہ کرنا، قتل، غارت گیری کرنا، اغوا اور آبروریزی کرنا وغیرہ. اس کی 4 سزائیں بتائی گئی. یہاں پر کچھ لوگ تھے جو مدینہ آئے تھے نا مسلمان ہو کر، تو ان کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی، وہاں بیمار ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کے لیے ایک شہر سے باہر بھیجا تھا جو صدقے کے اونٹ تھے. تو وہاں پر انہوں نے جا کے کیا کیا، وہاں جا کر کیا کرے، وہاں کے اونٹوں کو بھی بھگا کر لے کے گئے اور چرواہوں کو بھی قتل کر دیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جنگ کا اعلان کیے نا، تو ان ایسے لوگوں کی سزا کیا تھی، ہاتھ پاؤں مخالف جانب ان کے کاٹ ڈالے گئے تھے، آنکھوں میں سلائیاں گرم کر کے پروائی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا نا، تو پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ مر گئے. یہ تو ان کے لیے دنیا کی سزائیں تھیں، لیکن آخرت کی سزا بہت سخت اور آگ والی ہے جہاں کوئی ان کو نہیں بچا سکتا. اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اگر گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اسلامی حکومت کی اطاعت کے اعلان کر دیں تو پھر بھی انہیں معاف کرنے کا حکم دیا. بعض علماء کے نزدیک قصاص ہے، آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ علم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں پر خطاب فرما رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے اور قرب الہی کے ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے کی حکم دے رہے ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. اس آیت میں وسیلہ کا مطلب کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہوگا ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کو راضی کر سکے. یعنی وسیلہ کا مطلب کیا ہے، قربت کے معنی میں آتا ہے، یہ جو اللہ کے اسماء حسنہ سے بھی ہم لے سکتے ہیں، جو تقویٰ کے ذریعے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج کے عالم اپنی جاہلیت کی وجہ سے حقیقی وسیلہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر خبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھنے لگ گئے ہیں، جو شرک ہے. حدیث میں ہے کہ مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا. اس لیے اذان کے بعد جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کریں گے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور آیت 36 میں کافروں کی سزا بیان کی جا رہی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دوزخی کو دوزخ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ یعنی خبر کیسی پائی؟ وہ کہے گا بدترین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو ساری دنیا میں جو سونا چاندی وغیرہ دے کر بھی اگر تو فدیہ کے طور پر آخرت کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گا، تو اس نے کہا ہاں میں وہ دے کر بھی اپنا چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اسے دوبارہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار.
युरीदून अन यखरुजु मिनन नारि वमा हुम बिखारिजीन मिनहा वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम वसारिक़ु वसारिक़ातु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकाला मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम फमन ताब मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। काफिरों की जो हसरत होंगी ना दोज़ख से निकल जाने की, निकलना चाहेंगे लेकिन अल्लाह ताला उसका रद्द फरमा रहे हैं, वो हरगिज़ इसमें से नहीं निकल सकेंगे, इनके लिए हमेशा हमेशा का अज़ाब है। हदीस में है कि मुसलमानों को मोमिनों के बिलाखिर सज़ा के बाद जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती, अल्लाहु आलम। और आयत 38 में चोरी करने वालों की सज़ा बयान की जा रही है। यहाँ पर मर्द हो या औरत, अगर 1/4 दिनार या 3 दरहम की मसावी कीमत की अगर कोई चीज़ चोरी की तो उनके हाथ काटने की सज़ा दी जाएगी, इससे कम की चोरी पर हाथ नहीं काटे जाएंगे। ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अगर ऐसी सज़ाएं मिलने लगी तो लोग जुर्म करना छोड़ देंगे और तमाम लोग अमन व अमान से रह सकते, बग़ैर किसी खौफ की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ऐसी सज़ाएं मुकर्रर की। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हाथ काट देने से एक माजूर हो जाएगा ना, तो ये खौफ अगर दिल में रहेगा तभी तो चोरी नहीं करेंगे ना। अपने गुनाहों के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत वाला है, वो ज़रूर तौबा को कबूल करेगा। जो कबीरा गुनाहों पर हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए ना, तो कहा जाता है कि वो हद माफ़ नहीं होंगी, अल्लाह ताला आखिरत की सज़ा उसे माफ़ कर सकता। अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़ युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की वहदानियत और हर चीज़ की कुदरत रखने की सिफ़ात यहाँ बयान की गई है। ज़मीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह ताला की है, जिसे चाहे वो आखिरत में माफ़ कर सकता, जिसे चाहे सज़ा दे सकता। या अय्युहर रसूलु ला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि मिनल लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम व मिनल लज़ीना हादू सम्माऊना लिल कज़िबि सम्माऊना लिक़ौमिन आख़रीन लम यातुका युहर्रिफ़ूनल कलिमा मिन बादि मवाज़िइहि यक़ूलूना इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तूतूहु फ़हज़रू व मन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैअन उलाइका लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युत्तहिरा क़ुलूबहुम लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले कुफर यानी शिर्क के करने, ईमान न लाने और हिदायत का रास्ता ना अपनाने पर जो तकलीफ़ और अफसोस होता था ना, उस पर बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ करते थे और उनकी हिदायत के तलबगार रहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली दी गई कि उनके बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, ये यहूद और मुनाफिकों के बारे में है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये ईमान नहीं लेकर आएंगे तो इसको आप अपने दिल पर ना लें। यहूद का एक कबीला अपने आप को दूसरे कबीले से ज़्यादा मोजिज़ और मोहतरम समझता था और इसी के लिए उन्होंने अपने मकतूल की दियत 100 वज़क़ और दूसरे कबीले के लिए 50 वसक़ मुकर्रर कर रखी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदी के दूसरे कबीले वालों को कुछ हौसला हुआ कि वो 100 वसक़ दियत देने से इनकार किया। करीब था कि इनके दरमियान लड़ाई छिड़ जाती, लेकिन कुछ समझदार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला करवाने के लिए रज़ामंद हो गए थे। तब ये आयत ख़सास की नाजिल हुई। ख़सास में ख़ानदान कबीला को नहीं देखा जाएगा, बल्कि जान के बदले में जान, मर्द के बदले मर्द, औरत के बदले में औरत, आज़ाद के बदले में आज़ाद, ग़ुलाम के बदले में ग़ुलाम। जो जिसका क़त्ल किया वो ख़सास में उसी का क़त्ल किया जाएगा। सम्माऊना लिल कज़िबि अकलूना लिस्सुहत फ़इन जाऊका फ़हकुम बैनहुम औ आरिज़ अन्हुम वइन तूरिज़ अन्हुम फ़लन यज़ुर्रका शैअन वइन हकमता फ़हकुम बैनहुम बिल क़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन व कैफ़ युहक्किमूनका व इंदहुमुत तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाहि सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक व मा उलाइका बिल मुमिनीन इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहा नबिय्युना अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू व रब्बानियूना वल अहबारू बिमा इस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह व कानू अलैहि शुहदा फ़ला तख़शउन नासा वख़शौनी वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीला व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून व कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्सि वल ऐन बिल ऐनि वल अनफ़ बिल अनफ़ि वल उज़ुन बिल उज़ुनि वस्सिन्न बिस्सिन्नि वल जुरूह क़िसास व मन तसद्दक़ बिही फ़हुवा कफ़ारतुन लहु व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। आयत 42 में सम्माऊना के माने बहुत ज़्यादा सुनने वाले। इसके दो मफ़हूम हैं, एक जासूसी करने के लिए सुनना और ज़्यादा बातें सुन के दूसरों को लगाना, और दूसरा दूसरों की बातें माने और कबूल करने के लिए सुनना।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اختیار دیا جا رہا ہے کہ یہود نصارہ جھوٹ اور حرام کھانے کے لیے عادی ہو چکے تھے نا، تو اپنے فائدے کے لیے فیصلے کروانے کے لیے کبھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ چاہے تو انکار کر دیں، چاہے تو آپ فیصلہ کر دیں، مگر جب بھی فیصلہ کریں گے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے نا، تو عدل کے ساتھ ہمیں بھی فیصلے کرنا چاہیے۔ تورات میں تمام احکامات موجود تھے، پھر بھی انہوں نے تحریف کر دی تھی، جس کی وجہ سے اصلی حالت میں اب کوئی آسمانی کتاب باقی نہیں رہی سوائے قرآن مجید کے، جس کی حفاظت کی خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ تو اپنی کتابوں میں احکام ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے اس کو نہیں مانتے تھے۔ دراصل یہ ایمان و یقین اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہی نہیں تھے نا۔ اور آج ہم مسلمان بھی ہمارے اپنی شریعت کو چھوڑ کر کورٹ کچہری کے چکروں میں جا رہے ہیں نا، تو ہم بھی آج انہی کی مشابہت اختیار کرے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو تورات دی گئی تھی، اس میں ہدایت و نور دونوں تھا۔ ہر پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی تھی۔ جتنے بھی رسول آئے سب اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق اپنی امتوں کو کہتے تھے، اور اس کی کتاب کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈرے کے اس میں تبدیلی و تحریف کرنے لگے، اور رشوت کے طور پر تحفے تحائف قبول کر کے عام کے لیے الگ مسئلے رکھتے تھے، اور جو مالدار ہوتے تھے ان کے لیے الگ فتوے دیا کرتے تھے۔ اس آیت میں بات تو بنی اسرائیل کی ہے، لیکن ہمارے لیے تاکید کی گئی کہ دنیا والوں سے ڈر کر قرآن کے خلاف فیصلے نہ کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر فیصلے کریں وہ کافر ہیں۔ پھر مسلمان کیسے ایمان کے بدلے میں کفر پر راضی ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے احکامات ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے اور زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ 3 لفظوں میں اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ نمبر 1 ظالم کہا، دوسرا کافر، تیسرا فاسق۔ یعنی کافر ہوگا یعنی مسلمان نام کا ہوگا، لیکن یہ اصل دیکھا گیا تو اللہ کے کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گا، وہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا بھرپور اظہار فرما دیا یہاں پر۔ اب اس کے بعد انسان کو خود اپنی خواہشات کو اہمیت دینا ہے یا اللہ سے ڈرنا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یعنی انبیاءوں کا ذکر ہونے کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ اب پہلے سے نازل کردہ تورات میں بھی تصدیق کرنے والی تھی یہ کتاب، یعنی یہودیوں کو معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کو بھی شریعت دی جائیں گی، ان کو بھی کتاب دی جائیں گی، لیکن یہودی نے کیا کیا تھا؟ ان کی بھی تکذیب کی، اور انجیل جس میں نور اور ہدایت تھا اس کو بھی، اور تورات کی تصدیق کرتی تھی نا، اس کو بھی، اس کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ جو ہدایت کا ذریعہ تھی ان کے لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانے تھے۔ پھر قرآن کریم جب نازل ہوا تو تورات و انجیل دیگر آسمانی صحف جو بھی آئے تھے نا، ان سب کے یعنی احکامات منسوخ ہو گئے تھے، اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تب کیا کہتے تھے یہ یہودی؟ ہم تو ہماری کتاب جو تورات زبور تھی نا، انجیل تھی نا، ہم اس پر ایمان لاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر گلا بھی ان سے یہی کر رہے ہیں کہ جب جس شریعت میں یہ لوگ پیدا کیے گئے تھے تب وہ شریعت کو نہیں مانے۔ جب قرآن آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ان کتابوں کو منسوخ کر دیے، تو پھر اب انہوں کا ارادہ تھا کہ وہ کتابوں پر عمل کریں گے۔ تو ہے یہ نا ٹیڑھپن ان کی فطرت میں۔ اب دیکھا گیا تو کیا ہے، تمام انسانیت کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اور انسانوں کی فلاح کامیابی صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی ہو سکتی۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہے، اور نافرمانی کرنے والا کافر ہے۔ یعنی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بھیجی گئی، بلکہ تمام انسانیت کے لیے بھیجی گئی۔ اسی کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کریں کہ ان کے معاملات، یہود و نصارہ کے جو معاملات ہوتے تھے ان کے صرف قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کریں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مطابق فیصلے کرنے سے وہ روک دے، اگر یہود آپ کے قرآن کو فیصلے سے منہ موڑ لے تو آپ غمگین نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ پہنچ کر ہی رہیں گا، ان کے گناہوں کی سزا انہیں دی جائے گی. اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہی نہیں چاہتے، تو ان کے لیے آپ غمگین نہ ہو. اب ہمارے لیے قرآن اور اسلام یہ دونوں چیزیں ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے، باقی کے سب دین جہلیت کی طرف لے کر جاتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. یعنی ان آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار تاکید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو اپنا جگری دوست نہ بنائے. جو اسلام کے اور مسلمانوں کے یہ دشمن ہے نا، ایسا کرنے والوں پر سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے. جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. قرآن کی اس آیت سے حقیقت کا مشاہدہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. یہود و نصارہ کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف ہے اور باہمی بغض و عناد ہے، لیکن اس کے باوجود جب مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تو وہ یہود و نصارہ ایک ہو کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے. جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا. ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے بھی تھوڑے ہی دنوں میں فتنہ برپا کر دیا تھا اور وہ پکڑے گئے تھے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا تھا. لیکن عبداللہ بن ابی یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو وہ ظاہری طور پر منافق تھا نا، ایمان لایا کہتا تھا لیکن تھا تو وہ منافق. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. ان کے دلوں میں بیماری سے مراد کیا ہے؟ نفاق. یعنی جو منافقین یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کر رہے تھے، اگر کبھی مسلمان کو شکست ہو جائے تو اس کی وجہ سے کہیں ہمیں یہودیوں سے نقصان اٹھانا نہ پڑے، لہٰذا یہودیوں سے بھی دوستی رکھتے تھے اور موقع کے حساب سے جس طرف فائدہ ہے اس طرف جھکا کرتے تھے. اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان کے ساتھ ظاہر کریں گے کہ ہم تو ایمان والے تھے. اپنے دلوں میں جو چھپاتے تھے نا وہ باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ظاہر فرما رہے. یہود و نصارہ پر جزیہ عائد کر دے، یہ اشارہ ہے کہ قتل اور ان کی اولاد کو قیدی بنانے، اور بنو نذیر کا جلاوطنی وغیرہ کی طرف اشارہ تھا. قسمیں کھا کر منافقین یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودیوں سے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے. یعنی یہ لوگ تھے منافق نا، تو یہودیوں سے بھی قسمیں کھا کر دھوکہ دیتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ اسی جھوٹی قسمیں کھا کر دھوکہ دینے سے ان کے جو بھی نیک اعمال تھے ان کو ضائع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ واقعے بھی ایسے یہ فتنے بھی پیش آئے تھے. مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی 4 نمایاں صفات بیان کی جا رہی ہے. وہ کون ہے؟ نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کو اپنا محبوب سمجھنا. دوسرا اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. تیسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، جان سے مال سے لڑیں گے. چوتھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈریں گے. تو یہ خصوصیت کس کی ہے؟ یہ مومن ایمان والوں کی ہے. ان تمام صفات سے صحابہ کرام بھرے ہوئے تھے یعنی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور سعادتوں سے
مشرف فرما دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان صحابہ کرام سے. یہ خاص فضل تھا. کئی مسلمان تو کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھتے، مگر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں اور سماجی رسم و رواج کی بنا پر ڈر کے حق بات نہیں کرتے اور دین کے خلاف ورزی کے کام کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے. تو ابھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ان کو توفیق سے، عمل کی توفیق سے محروم کر دیتا. تو ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہاں پر خوشخبری ہے. آیت 55 میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خود دوست ہے اور اس کا رسول ہے کہہ کر خوشخبری دی ہے. ایمان والے وہ ہے جو اللہ کے معاملے میں یعنی یہود نصارہ کو گہرے دوست نہیں بناتے، اور اس کے بدلے میں کیا کہا جا رہا؟ دنیا اور دنیاوی دوستوں سے کئی گنا بہتر اللہ اور اس کا رسول ہے. اور جو مشرک لوگ ہیں نا، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اور اسی کے ساتھ میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نماز ادا کرنے والے پابندی کے ساتھ رکوع سجدہ خشوع و خضوع سے جو کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے نا، وہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. جو کوئی اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آئے گی. جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دشمن اور رسول کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے. ماں باپ، بھائی بہن، چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شریک ٹھہرا رہے تو ہم ایسے لوگوں سے رشتہ توڑ سکتے. ہاں، صلہ رحمی کر سکتے انسانیت کے ناطے، مگر ہم ان کے ساتھ رشتے دل کی گہرائی سے نہیں رکھ سکتے. جن کے دلوں میں ایمان تقویٰ ہے انہیں ہی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، جنت میں انہیں لوگوں کو داخل کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وإذ نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بأنہم قوم لا یعقلون قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. یعنی اس صورت میں کئی بار دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے دوستی نہ کرو، کیونکہ وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. آج نعوذ باللہ مسلمان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے جو داڑھی، برقع، شرعی احکامات پر جو عمل کرتے ہیں ان کا مذاق خود مسلمان ہی اڑا رہے ہیں. اور اہل کتاب اور کفار سے مومن کبھی دوستی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم اس آیت میں بھی دوبارہ آیا ہے. اور جہاں کہیں اسلام کے شرعی احکامات کے خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام کے اللہ کا مذاق اڑانا ہی ہے. تو ایسے لوگوں کی محفلوں سے ہمیں اٹھ جانا چاہیے. اور جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہو تو وہ اسی ہنسی کھیل مذاق میں جو عقل نہیں رکھتے نا، وہ لوگ مشغول رہتے. تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعید بیان فرما رہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ خاک ڈالتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی تو پھر آ جاتا ہے. تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے. پھر تکبیر ختم ہو جاتی تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. تو شیطان کی طرح اس کے پیروکاروں کو بھی اذان اچھی نہیں لگتی، اسی لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے کہ آج کل خود مسلمان کو فجر کی اذان پر اعتراض ہو رہا ہے. اس آیت میں نماز کے لیے ندا یعنی اذان کے لیے کہا گیا ہے، مگر طریقہ اور الفاظ کہیں بھی قرآن میں نہیں ملتے. مگر اذان کے الفاظ فرشتے کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زید دونوں کو خواب میں اذان کے الفاظ سنائے گئے تھے. نماز کا بھی حکم قرآن میں ہے، مگر رکعتیں حدیث سے ملتی ہے. لہٰذا قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث پر بھی ایمان اور عمل ضروری ہے. حدیث کا انکار کرنا بھی کفر ہے. دیکھیں اب اکثر شادیوں میں دیکھیں ہم لوگ ناچ گانا، ویڈیوگرافی، غیر یعنی محرم کے سامنے نکلنا کرنا، یہ ساری چیزیں ہو رہی نا، تو اللہ کے شرعی احکامات کا مذاق اڑانا ہے. تو ویسی محفلوں میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں نکل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہو کے اسے معاف فرمائے، آگے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ سے کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہم سے اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ قرآن میں ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لائے. مسلمانوں کے دشمن اکثر فاسق لوگ ہی ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیں فلسطین میں مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کتنے ظلم ڈھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں بہترین نظر رکھا ہے. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے بعض سور اور بندر بنا دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب مسلمانوں سے اس لیے ناراض ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور تمام آسمانی کتابوں پر اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ کوئی قصور ہے مسلمانوں کا؟ نہیں نا، البتہ تم میں بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ وہ ہے جو نفرت اور مذمت کے قابل ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت اور غضب کیا، اور جن میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیے تھے، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی وہ اپنا کردار آئینے میں خود دیکھ لیں۔ مسلمانوں کو برا بھلا کہنے، مسلمانوں کی شریعت پر نکتہ چینی کرنے، انگلیاں اٹھانے سے پہلے وہ اپنے گریبان میں خود دیکھ لیں۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے اور کفر کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان کے وعظ و نصیحت سے، ان کی صحبت سے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ان کے دل کفر کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مقصد ہدایت کا حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے مسلمانوں کو حاضر ہوتے تھے۔ تو فائدہ کس کو ہو سکتا؟ اگر کوئی دین کی محفلوں میں اگر کوئی جا رہا تو اس کو فائدہ کب ہو سکتا؟ جب دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے، ہدایت چاہے، تبھی اس کو ہدایت مل سکتی۔ آج ہم مسلمان کو کوشش حق پہچاننے کی کرنا ضروری ہے، آگے والے اس سے فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ ہدایت کی طرف ان کو بلانا، امر بالمعروف و تنہونا عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ حلال حرام کی تمیز کرنا بھول گئے، ظلم زیادتی کرنا، کسی کا بنا حق کے مال کھانا، رشوت لینا، رشوت دے کر اپنے کام نکالنا، سود کے معاملات کرنا، یہ سب چیزیں نہایت برے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے بچنے کے لیے کہا ہے وہ ساری چیزیں آج مسلمان معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، اور آج مسلمان رشوت لینا حرام نہیں سمجھتے، نہ دینا حرام سمجھتے، اس کے بغیر گزارا ناممکن ہے سمجھتے، لیکن اللہ پہ توکل کر کے راستے اللہ بنانے والا ہے نا، اس سے ہم مدد حاصل کر سکتے۔ آیت 63 میں اللہ تعالیٰ کس کو؟ عالم دین، عابد، مشائخ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہاں پر اکثر یہ تمہارے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ ایسے حالت میں علماء دین کی خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ امر بالمعروف و تنہونا عن المنکر اگر ہم نہیں کریں گے، یہ بہت بڑی اہم چیز ہے، اس کا اگر ہم ترک کر دیں گے تو سخت ہمارے لیے بھی وعید ہے۔ ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ جہاں بھی برائی دیکھے زبان سے، ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے، یہ کم درجے کا ایمان ہے۔ اب سمجھیے، اب ہمارے کو علم قرآن کا حاصل ہو چکا، اب اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کو اگر غیر شرعی کام کرتے ہوئے دیکھیں اور روک رہے نہیں تو اس کا عذاب ہمیں بھی ہونے والا ہے۔ خاموشی اگر بیٹھ گئے، اگر ہم بولیں گے کہ ہمارے بولنے سے ہمارے خاندان والے تھوڑے ہی سنیں گے، ہمارے بولنے سے ہمارے سسرال والے تھوڑے ہی سنیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ سوچ کے اگر آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہمیں حق بات کہنا چاہیے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولت غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین۔ جیسا کہ سورہ آل عمران 181 آیت میں گزر چکا، وہی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور اسے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ، جو لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اسی کی مہربانی ہے نا، تو اسی کا مال اسی کی راہ میں غریبوں مسکینوں کو دینے کے لیے، یتیموں کو دینے کے لیے، مسافروں کو دینے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا کہہ رہا تو اس میں ہم کیوں کوتاہی کریں، کوئی سستی کاہلی کریں، کیوں کنجوسی کریں؟ اللہ تعالیٰ تو اس مال کو بڑھا چڑھا کر ہمیں واپس دے گا، دنیا میں بھی دے سکتا اور آخرت میں اجر عظیم عطا کرے گا۔ وہاں تو مال نہیں ملے گا نا، تو وہاں اجر ملنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے ہمیں آزماتا ہے، یعنی مال دے کر بھی آزماتا، مال لے کر بھی آزماتا۔ اگر مال ہمیں دیا تو کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے نہیں کرتے دیکھتا، اور اگر مال نہیں ہے تو ہم ناشکری کے کلمات کہتے یا صبر کرتے، یہ بھی دیکھنا چاہتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سب کو برابر دے دیتا تھا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے یہاں پر کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون شکر کرتا، کون صبر کرتا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کروانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا تھا، ان کی سازشیں انہی پر الٹ ڈالتا تھا۔ تو ان کی تو فطرت یہ تھی کہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ تو یہ ایسے فسادیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کو مسلط کرتا تاکہ دنیا سے فساد ختم ہو جائے، سرزمین سے، اور امن سے لوگ رہ سکے۔ تو ہماری بھی قرآن کی تعلیمات امن و امان کے لیے، لیکن ہم بدقسمتی سے آج قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، نہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے غیر قوم کے پاس ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، اگر اہل کتاب تورات، انجیل اور تمام آسمانی پچھلی کتابیں جتنی بھی گزر چکی نا، اگر ان احکامات کی پابندی کرتے جس میں آخری نبی کا ذکر موجود تھا تو یہ ضرور ایمان لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی نعمتیں دیتا، رزق دیتا، نتیجہ ان کا کیا ہوتا تھا، خوشحال زندگی ان کو مل جاتی تھی۔ مگر ان میں اکثریت کفر کرنے کی وجہ سے، غرور تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے کفر کیا، اور ان کی نسل سے نبوت چھینی گئی تھی نا، تو وہ ان کو حسد ہو گیا تھا۔ تو آج ان کی نقش قدم پر چل کر یہ ساری دنیا کے جو کفار ہے، مشرک ہے، اپنے اعمال خراب کر لے رہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ 8-9 افراد اور ایمان لے کر مدینہ منورہ ہجرت کرے تھے نا مسلمان ہو کے، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر تعریف فرما رہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ بنا کسی کمی اور ڈرے بغیر عوام کو بتا دے، یعنی امت کو بتا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قصوروار ہو جاتے تھے، رسالت کا حق ادا نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو مخاطب کیا، جو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے۔ اعلان فرما دیا کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہے۔ 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام معجزانہ طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ فرما دیا، دنیاوی اسباب کے تحت بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی محبت ڈال دی تھی، وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کا کفر پر قائم رہنا بھی شاید اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا ایک حصہ ہی لگتا ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید قریش کے سرداروں میں ان کی عظمت اور ڈر نہ ہو رہتا، اور ان کے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے ان کی وفات تک بھی ان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اس کے بعد سرداران قریش، پھر انصار، مدینہ کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی سازشوں کے بارے میں اطلاع فرما دیتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو جائے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کے ظاہری اسباب اٹھا دیے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کافی ہے نا؟ اہل کتاب کو یہاں پر بار بار کیوں مخاطب کیا جا رہا؟ تورات انجیل پر عمل یہ کرتے تو یہ لوگ گمراہ نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی قرآن پر ایمان رکھتے یہ لوگ۔ دراصل ان کی فطرت بن گئی تھی نا، تو یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے۔ جس طرح اہل ایمان کے ایمان، تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس کی وہ طلب کرتا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا، تو اسی طرح اہل کتاب انکار کر کے شرارتوں میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے کفر میں بڑھا دیے۔ جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں نقصان، یعنی کفر میں ہی بڑھا دیتے ہیں لوگ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن میں غور و فکر، تدبر کرنا چاہیے۔ یہ دراصل ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ان کے بارے میں کیوں کہا جا رہا؟ تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے نا، تو بار 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 تاکیدی حکم آ رہا، یہ ہم امتیوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
آیت 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں، یہودی، ستارہ پرست یعنی صابی اور نصرانی کوئی بھی ہو، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ان لوگوں پر قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 62 میں بھی ہم پڑھ چکے. یعنی یہود، نصارہ، صابی سب کو اب قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنا ہے. آخرت میں نجات صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے ممکن ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنۃ فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون. بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے پکا عہد نبیوں کے ذریعے لیا تھا نا، رسولوں کے ذریعے احکامات دیے گئے تھے ان کو، پھر ان کی مرضی کے خلاف جو باتیں تھیں ان کو نہیں مانتے تھے، جو ان کے فائدے کے لیے اس کو مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے. بنی اسرائیل کی فطرت میں عام ہو گئی تھی یہ بات کہ نبیوں کا قتل کرنا اور علماؤں کی بات نہیں ماننا. تو آج مسلمانوں کے بھی درمیان یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے، بات بات پر ناراض ہونا، علماء دین پر تانے طنز کسنا وغیرہ. اور بنی اسرائیل کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو حق دیکھنے اور سننے سے محروم کر دیا. یعنی آنکھ کان رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حق نہیں دیکھ سکتے، بہرے گونگے ہو گئے، حق بات نہیں بول سکتے، کانوں سے اللہ کا کلام سن کر بھی ہدایت نہیں پا سکتے. پھر انہوں نے توبہ کی تو معاف کر دیے جانے پر پھر وہی حرکتیں کرنے لگے تو ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی دی. اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ان کے اعمال کی سزا انہی کو دی جاتی ہے. یعنی اب تک ہم نے بنی اسرائیل کے 2 مرتبہ اندھے، بہرے، آنکھوں پہ پردے، کان رکھتے ہوئے نہیں سننے والے، اس کے بارے میں ہم نے 2 مرتبہ پڑھ چکے. اگر آج مسلمان بھی قرآن کو سنے، پڑھے، اس کے بعد عمل میں نہیں لائے تو ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو سکتا. اب انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم جب قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ آیتیں ہمیں ضرور سمجھ میں آئیں گی، اور سمجھ میں آئیں گی تو ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ہم بھی ایک بہرے، گونگے، اندھوں میں شامل ہونے سے بچنا چاہ رہے ہیں تو قرآن کے مطابق زندگی میں عمل کرنا چاہیے. کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ وربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. آیت 72 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی گمراہیوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو مریم علیہ السلام کو بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عالم شرگرگی یعنی بچپن کی جو حالت تھی نا، دودھ پینے کی عمر جو تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گواہی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبوت بھی عطا کی گئی ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری عبادت کرو. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ گناہ گار ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور اس پر جنت حرام کر دی گئی. قیامت سے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دین اور توحید کی دعوت دیں گے، اس کی اطاعت کی طرف پھر سے بلائیں گے. قرآن پر عمل ہوگا نہ کہ انجیل کی طرف. کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب علیم افلا يتوبون الى اللہ ويستغفرونه واللہ غفور رحیم. عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر 73 آیت میں کیا جا رہا جو 3 خداؤں کے قائل ہے. عیسائیوں کے درمیان خود کئی اختلافات ہیں. یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی الہ یعنی معبود قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو بھی شرک سے باز نہ آئے اور کفر و شرک پر ہی رہے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب، آگ کا عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی بندوں پر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے توبہ و استغفار کی تلقین کی جا رہی ہے. جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر فوری توبہ کی تلقین بھی کرتے. اگر کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور کثرت سے استغفار کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہوگا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. وأمه صدیقہ کہا گیا، یہ کس کے لیے؟ مریم علیہ السلام کے لیے. صدیقہ کا مطلب مومنہ، پاک اور ولیہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سوائے پیغمبر کے اور بندے کے کچھ بھی نہیں ہے. ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے. ان کی والدہ مریم بھی اللہ تعالیٰ پر اور تمام آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر تصدیق کرنے والی ہی تھی. اور یہ دونوں عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سوتا ہے، نہ ہی اسے کھانے کی ضرورت ہے. اتنی روشن دلیلوں کے باوجود اگر انسان نہیں سمجھ رہا تو اب اس کو اپنی آخرت پر غور و فکر کرنا چاہیے. کفر و شرک میں مبتلا ہوگا تو اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. اور یہاں پر عورتوں میں سب سے افضل مریم علیہ السلام کو کہا گیا، جبکہ ان کو خدا نہیں کہا گیا. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. یعنی آیت 76 میں مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے. یہ لوگ ایسوں کو اپنا خدا معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی بات سننے اور ان کا حال جاننے کی قدرت رکھتے ہیں. مثلاً یہاں پر بتوں کی پوجا کرنے والے، درگاہوں کے مرحومین وغیرہ کو نظر و نیاز ماننے والے، ایسے لوگوں پر اللہ اور رسول کی لعنت فرمائی گئی ہے. یہ قدرت، غیب کا علم رکھنے والے، کسی کی مدد کرنے والے، سننے والے، صرف یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. وہی ہماری حاجت روا اور مشکل کشا ہے. یعنی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کریں. عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، اس میں مبالغہ کر کے انہوں نے منصب نبوت سے اٹھا کر انہیں مقام الوہیت پر فائز کر دیا. مقام الوہیت کا مطلب ان کو خدا بنا دیا. تو یہ غلو ہے دین میں اور یہ شرک ہے اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آج امت محمدیہ بھی اس طرح غلو سے محفوظ نہیں رہ سکی. اپنے سے پہلے لوگوں یعنی آباء و اجداد کے پیچھے لگ کر وہ اپنی آخرت خراب کر لے رہے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ فلبئس ما کانوا یفعلون کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آیت 78 سے دیکھیں، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی تھی کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. یعنی زبور، انجیل میں اور اب قرآن مجید میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے ذریعے لعنت فرمائی گئی. لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. لعنت کے یہاں پر اسباب کیا بتائے جا رہے ہیں؟ واجبات کا ترک کرنا، حرام چیزوں کو حلال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، دین میں غلو اور بدعتیں ایجاد کرنا. یعنی جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کو توڑنے والے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں شرعی حدود کے خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تمام رحمت سے، تمام اللہ تعالیٰ کی خیر سے دوری کا سبب بنتی ہے. آیت 79 میں ہم امت کو بھی مخاطب کیا جا رہا، آپس میں ایک دوسرے کو برے کام کرتے ہوئے دیکھتے مگر انہیں نہیں روکتے. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. یہ پچھلی قوموں میں لعنت کا سبب بنا تھا اور غضب الہی کا بھی سبب تھا. حدیث میں بھی ہے کہ اگر ہم جہاں کہیں برائی دیکھو تو اسے روکو. بنی اسرائیل میں سب سے پہلا نقص داخل ہوا تھا. کیا تھا وہ؟ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا تھا کہ اگر برائی کرتے دیکھتا تو اللہ سے ڈرو اور یہ گناہ ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، یہ برائی چھوڑ دے وغیرہ. مگر دوسرے ہی دن اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا تھا. جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہوتا؟ جو کوئی شرعی احکامات کے خلاف ورزی کرتا اس سے نفرت کریں اور تعلقات ترک کریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ منہ سے تو کہہ دے رہے ہیں لیکن پھر ان سے دلی تعلقات رکھ رہے ہیں. تو جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی تھی، وہی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق قرار دیے گئے تھے. اگر آج ہم امت مسلمہ بھی اگر اس تاکیدی حکم کو نہیں مانیں گی
اللہ تعالیٰ کی یعنی نیکی کا حکم دے کے برائی سے نہیں روکیں گی، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکیں گی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہی وعید ہمارے لیے بھی ہے۔ فرقے ہوں گے، اور فرقے بن کے جب یہ لوگ اسلامی احکامات پر عمل کرنا ترک کر دیں گے تو اللہ کے پاس عذاب کے ہم بھی مستحق ہوں گے۔ پھر تم جتنی چاہے دعائیں کر لو، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی کو خلاف شریعت کام کرتے دیکھے تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے منع کرے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم درجے کا ایمان کیا ہے، دل سے برا جانے، اور ویسی محفلوں سے اٹھ کے چلے جائیں اور ان سے ہم قطع تعلق ہو جائیں، کنارہ کش ہو جائیں۔ جیسا کہ ایک انسان اگر عطر کی دکان کے پاس جا کے بیٹھا کچھ دیر، وہاں نہیں بھی خریدا تو اس کے جسم پہ، اس کے ہاتھ میں خوشبو ضرور آئیں گی، اور ایک انسان کوئلے کی کان کے پاس سے گزر رہا ہے یا وہاں بیٹھا کچھ دیر کے لیے، اگر نہ بھی کچھ ہاتھ لگائے تو اس کے گرد و غبار سے اس کے کپڑے تو غبار آلود ہوتے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مشرکوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو ضرور ان کا اثر ہمارے پہ ہو سکتا، اور یہ اہل کفر سے دوستانے کے تعلق میں کیا ہو سکتا، ہم اللہ کو ناراض کر کے دائمی عذاب کے مستحق ہو سکتے، تو ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر یہود کو اگر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق ہے۔ جس کسی کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے دلی دوستی کبھی نہیں کرے گا۔ ہاں، ہمارا ان کے ساتھ اخلاق، حسن سلوک ہونا چاہیے تاکہ وہ اسلام سے